بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کہاں روس اور کہاں اسرائیل۔ یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے کہ روس نے اسرائیل کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی۔ پہلے تو ہمیں بھی یقین نہیں ہوا کہ اسرائیل کے خلاف 57 ممالک ہی تاحال کوئی بڑا ایکشن نہ لے سکے۔ اسی اسرائیل کے خلاف روس نے وہ اعلان کر دیا جسے سعودی عرب سمیت تمام عرب حکمرانوں کی غیرت بھی اب جاگ گئی۔ ناظرین، یہ بات سوچنے والی ہے کہ آخر روس کیسے فلسطین کا بڑا ہمدرد بن گیا، مسلمانوں کے لیے اتنی فکر پیدا ہو گئی، اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نئے روسی صدر پیوٹن کو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے بڑی غلطی ہو گئی۔ روسی جدید میزائل اینٹی ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے بارڈر پر پہنچ گئے۔ فلسطین کا تنازع 3 مسلم ممالک تک پہنچ گیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ روس نے اسرائیل کو کون سی بڑی وارننگ دے دی، اور یہ کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی کون سی بڑی چال پکڑی گئی۔ یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیل فلسطین تنازع سے روس کی سیکیورٹی کو کون سے خطرات لاحق ہیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ اگر دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائی جائے تو روس دنیا میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ یہ کہہ لیں کہ آدھی دنیا ہے، اور اسرائیل دنیا کے نقشے پر ڈاٹ کے نشان سے زیادہ نظر نہیں آتا۔ اسرائیل، جس کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان سے کبھی بھی اس کا تعلق نہیں جوڑا جائے گا، پاکستان اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ بات سوچنے والی ہے کہ دنیا کے سابق سپر پاور اور موجودہ طاقت روس، جس کے اسرائیل کے ساتھ کہیں دور دور تک سرحد نہیں ملتی، کیسے اور کیوں فلسطین کی مدد کرے گا؟ جب دنیا کے بڑے ممالک جو بیٹھے ہیں تو پیوٹن کیوں میدان میں آ کر اسرائیل کو للکار رہا ہے؟ اور یہ لڑائی کب بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، اگر روس نے اسرائیل کو للکارا ہے تو جواب میں امریکہ نے بھی روسی دشمنی میں آ کر اسرائیل کو جدید اسلحے کی فراہمی یقینی بنانے کا کہا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ روس آخر ایسا کیوں کرے گا؟ اسرائیل کو 3 بڑے محاذوں پر مشکل کا سامنا ہے۔ نمبر 1، حماس کی جانب سے اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنان کی طرف سے چند گروپ اسرائیل کی جانب چڑھ دوڑے ہیں، جبکہ بعض خبروں کے مطابق اسرائیل نے اپنی بھری فوج لبنان میں اتار دی۔ اور نمبر 3 محاذ سب سے اہم ہے، اور یہ شام کی طرف سے اسرائیل پر حملوں کا محاذ ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق سے چلنے والے گروپ کے کمانڈر حسام ابو حرمت کو شہید کر دیا گیا۔ جبکہ شام کی جانب سے اسرائیل پر حملہ جب ہوا تو اسرائیل نے جواب میں شام پر حملہ کیا۔ شام میں روس کی 7 سے 10 بڑی ملٹری بیس ہیں۔ ناظرین، یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا جدید ڈیفنس سسٹم روس نے شام میں نصب کر رکھا ہے۔ اب اسرائیل منصوبے بنا رہا ہے کہ وہ شام میں سٹرائک کرے، مگر روس کی جانب سے اسے خبردار کر دیا گیا کہ اگر شام کی جانب اس کا ایک بھی طیارہ آیا تو اسے روس پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسی سے تو شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل کی حمایت میں سپر پاور امریکہ نظر آ گیا، جبکہ فلسطین کی حمایت میں مسلم ممالک کے ساتھ ایک اور بڑا ملک کھڑا ہو گیا جو کہ روس ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکن صدر جو بائیڈن اور امریکن وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے بارہا اسرائیلی حملوں کی حمایت کی۔ امریکن وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اسرائیلی حملوں میں فلسطین کی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے رہے۔ ناظرین، مگر یہ بھی کہا گیا کہ ایک دہشت گرد گروہ حماس عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ اسرائیل دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ناظرین، سلامتی کونسل کے اجلاس میں تمام ممالک نے دونوں فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ تناؤ ختم کریں، لیکن بعض ترقی یافتہ ممالک نے اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملوں کی حمایت کی۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اسرائیل اس تنازع میں طاقتور پوزیشن پر ہے اور اسے خود سے اقدامات کرنے چاہیے۔ ناظرین، یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سابق سپر پاور روس نے اسرائیل کے خلاف کھل کر بیان دیا، اور روس کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں کی جانے والی غیر قانونی آبادکاریوں کی سرگرمیوں کو بند کرے۔ روسی صدر نے جمعے کو خبردار کیا تھا کہ حالیہ تناؤ روسی سیکیورٹی کے لیے براہ راست ایک خطرہ ہے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں اپنی ٹویٹ میں جن ممالک کا شکریہ ادا کیا، اس میں بھارت کا کہیں ذکر نہیں تھا، جبکہ بھارت کی جماعت BJP اور اس کے انتہا پسند اتحادیوں نے اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ بھارت کی جانب پر سرکاری سطح پر اسرائیل کی حمایت پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن سوشل میڈیا پر انتہا پسند نظریات رکھنے والے بھارتیوں نے اسرائیل کی خوب حمایت کی۔ جبکہ بھارت نے اتوار کو ہونے والی سلامتی کونسل کے ورچوئل اجلاس میں حالیہ کشیدگی کو ختم کرنے پر زور دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھارت کے ایلچی نے بھی اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد اقوام متحدہ میں انڈیا کے ایلچی TS تیمورتی نے کہا کہ یروشلم اور غزہ میں جاری تشدد سے انڈیا کو تشویش لاحق ہے۔ تیمورتی نے کہا کہ انڈیا فلسطینیوں کے جائز مطالبے کی حمایت کرتا ہے اور 2 ریاستی نظریے کے تحت اس تنازع کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا غزہ کی پٹی سے راکٹ حملوں کی مذمت بھی کرتا ہے۔
انتقامی کارروائیوں میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حملوں میں ایک انڈین شہری کی موت ہوئی جو کہ اشکداد میں نرس تھی، ہمیں ان کی موت کا شدید رنج ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد امریکن نمائندے نے کہا کہ امریکہ اس صورت میں اپنی معاونت فراہم کرے گا کہ دونوں فریقین سیز فائر کی طرف بڑھتے رہیں۔ اس کے جواب میں چین کے وزیر خارجہ نے امریکہ سے منصفانہ موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل سے حمایت سے کشیدگی میں کمی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگر سلامتی کونسل کے اجلاس پر مزید روشنی ڈالی جائے تو فلسطینی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ جب اسرائیل کو پتہ چلا کہ کوئی غیر ملکی رہنما ان کی حمایت کر رہا ہے تو وہ مزید خاندانوں کو ان کی نیند میں ہی قتل کر دیں گے، جبکہ اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے میزائل استعمال کرتا ہے۔ حماس میزائل کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو استعمال کرتا ہے، ایسا کہنا تھا اسرائیل کا۔ اتوار کے اجلاس کے باوجود سلامتی کونسل کی جانب سے کوئی مشترکہ بیان سامنے نہیں آ سکا۔ خیال رہے کہ یہ تاخیر امریکہ کی وجہ سے ہوئی جو اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کوئی رد عمل سفارتی طریقہ کار کے لیے مؤثر ہوگا۔ ناظرین، اگر تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی تنظیموں کے مطالبات اور اپیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 250 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اور شہید ہونے والوں میں چند افراد کا تعلق عرب، اردن اور بیشتر کا تعلق غزہ سے ہے۔ شہادتوں کی کل تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب حماس کے بھی اسرائیل کے حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ حماس کے شدید رد عمل نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا اور آئے دن ایک نیا سرپرائز سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی کچھ ایسی ہی خبر سامنے آئی جیسے کہ حماس نے ایک میزائل استعمال کرنے کا اعلان کیا۔ حماس کا یہ میزائل جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور اس کی رینج 400 کلومیٹر سے زائد بتائی جا رہی ہے، یعنی اب اسرائیل کا چپا چپا حماس کے نشانے پر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔